جو احباب اعتکاف کرتے ہیں نا ان کی شرائط کیا کیا ہے، یعنی جو لوگ اعتکاف کرنے چاہتے ہیں ان میں کیا کیا شرائط پائی جانی چاہیے. اگر ان میں سے کوئی ایک شرط پائی گئی تو اعتکاف کر سکتا ہے، اور اگر ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو وہ کیا اعتکاف نہیں کر سکتا. وہ شرائط کون سی ہے؟ جو اعتکاف کرنا چاہے وہ کیا ہے؟ مسلمان ہو. مسلمان یعنی اس سے کیا پتا چلا کہ ہندو اعتکاف نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ عاقل ہو، عقل مند ہو، یعنی کیا ہے؟ پاگل جو ہے نا، یا جو عقل کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے وہ بھی اعتکاف نہیں کر سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ اعتکاف مرد اور عورت دونوں ہی کر سکتے ہیں، بس اس میں یہ ہے کہ مرد مسجد میں کرے گا اور عورت جو ہے نا وہ اپنے گھر میں جہاں پر نماز پڑھتی ہے اس جگہ پر اعتکاف کرے گی. تو یہ شرط مرد عورت دونوں میں ہونی چاہیے کہ مسلمان بھی ہو اور عاقل بھی ہو. اور تیسرا کیا ہے؟ حیض، اگر وہ عورت ہے تو حیض سے بھی پاک ہو اور نفاس سے بھی پاک ہو، اور جنابت سے بھی مرد اور عورت پاک ہونے چاہیے. یعنی یہ 5 شرائط اس مرد اور عورت میں پائے جانی چاہیے جو اعتکاف کرنے کی خواہش رکھتا ہے کہ میں رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں یا اللہ تعالیٰ کی خاطر نبی علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں. تو ان کو ان 5 شرائط کا حامل ہونا ضروری ہے کہ مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، حیض و نفاس سے بھی پاک ہو اور جنابت سے بھی پاک ہو. اور اس میں جو دوسری ہے نا کہ آزاد ہونا اور بالغ ہونا، اس میں شرط نہیں ہے. مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی اعتکاف میں نابالغ بچہ یا بچی اگر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے. اس میں یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ بالغ ہوگا تبھی بیٹھے گا، نہیں، نابالغ بھی اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھنا چاہے نا، اس کو قدرت ہے یا اپنے محارم کے ذریعے سے بیٹھتا ہے یا بیٹھتی ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو آزاد، یعنی پہلے کے دور میں جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ دوسروں کے ماتحت بھی ہوتے تھے، غلام ان کو کہا کرتے تھے. اور غلام اپنے آقا کے مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کر سکتا. لیکن اگر کوئی غلام ہے، آزاد نہیں ہے، لیکن اگر اس کا مالک اس کو اجازت دیتا ہے کہ تم کیا کرو، اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، تب وہ غلام بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے. تو یہ شرائط ہیں اس بندے کے لیے کہ جو بندہ اور بندی اعتکاف میں بیٹھنا چاہے نا وہ ان شرائط کا حامل ہو تو اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں. تو ان اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی گریہ وزاری کرے. اور اعتکاف کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر ڈیرا لگا کر بیٹھنا، اور کسی جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا عام سی، میں یہاں پر بلا مثال سمجھانے کی ایک کوشش کرتا ہوں. جیسے کوئی فیکٹری کا مالک ہوتا ہے نا، اس سے کوئی چیز منوانی ہو کہ مجھے کیا ہے میری یہ مانگ پوری کر دو، تو سارے کے سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ احتجاج کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری یہ مانگیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ ہماری کیا مانگیں پوری کرو تب ہم کام کریں گے. اب یہ اس سے ہٹا کر مثال میں سمجھانے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. تو وہ کیسے ان کی مانگیں پوری کر دیتا ہے. اب اسی طریقے سے رمضان میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برستی ہیں، لوٹنے والے لوٹتے بھی ہیں، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ نیکیوں کا جو حریص ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے مالک تو نے رمضان میں بڑی کرم و نواز کیا، بڑا ہی نوازا، لیکن اے مالک تیری کرم نوازی اس سے بھی بڑی ہے. کیا ہے؟ اے مالک تیری کرم نوازی اس سے بھی بہت بڑی ہے. اتنی تیری کرم نوازی، اتنی کرم نوازی ہے، تو اتنا رحیم ہے، تو اتنا کریم ہے، تو اتنا عفو ہے، یعنی اتنا ہی رحیم ہے کہ تیری رحیمی اور کرم نوازی کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اے مالک میں تیری اس رحم نوازی اور کرم نوازی کا اور بھی کیا ہے حصہ چاہتا ہوں. تو تب کیا کرتا ہے؟ مسجد میں آ کر اللہ تعالی کی گریہ وزاری کرتا ہے. مالک سارا ہی رمضان کھلایا پلایا اور نظر رحمت سے نوازا، اے مالک میں چاہتا ہوں کہ اور بھی مجھ پر نظر کرم ہو. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر اور نظر و رحمت اور فضل اپنا کرم بھیجتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اعتکاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.